حفظ پہنے شدید گرم موسم کی یہ ایک انتہائی گرم صبح تھی۔ چھت پر چلتا پنکھا دونوں سوئی ہوئی بچیوں کے لیے ناکافی محسوس ہو رہا تھا کہ بجلی چلی گئی۔ آج دونوں بچیوں کی چھٹی تھی، اس لیے وہ ابھی تک سو رہی تھی۔ آفس کے لیے تیار ہوتے ہوئے میں سوچ رہا تھا کہ ایک عدد UPS اب انتہائی ضروری ہے۔ رقم کسی طرح کھینچ تان کر نکال ہی لیں گے۔ دونوں کو تیز تیز پنکھا کرتے ہوئے دوپٹے سے اپنے چہرے کا پسینہ پونچھتے صدف نے تکیے کے نیچے سے 2000 روپے نکال کر مجھے پکڑائے۔ یہ اس ماہ کی شندانہ کی فیس ہے، یہاں سے بھجوا دیجیے گا طیبہ کو۔ مہینہ شروع ہو گیا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے کاموں میں اس کی بچی کی فیس ہی رہ جائے۔ اس نے تاکید کی اور کچھ ساتھ ساتھ کمرہ سمیٹنے لگی۔ شکر ہے لائٹ آ گئی تھی، بھلے اپنے کام تمہیں بھول جائیں، لیکن مہینے کے آغاز پہ ہی تم طیبہ کو فیس بھجوانا نہیں بھولتی۔ میں تو UPS لینے کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ چہرہ دیکھو اپنا لال ٹماٹر ہو رہا ہے۔ علی آئینے کے سامنے کھڑا اب خود پر پرفیوم اسپرے کر رہا تھا۔ پلٹ کر اس نے پرفیوم کا پھوڑا صدف پر برسائی، روز کی طرح۔ دونوں ہاتھوں سے اسے پرے کرتے ہوئے مصنوعی خفگی کے لیے وہ بولی، وہ اس لیے کہ میں سوچتی ہوں کہ کہیں دیر ہو جانے کی وجہ سے اسے مجھ سے کچھ نہ کہنا پڑ جائے۔ میں اگلے کی عزت نفس کو کچلنا نہیں چاہتی، نہ ہی یہ چاہتی ہوں کہ کسی کی سفید پوشی کا بھرم بار بار ایک ہی انسان کے سامنے تار تار ہو۔ کیا یہ اچھی بات ہے کہ وہ مجھے ہر ماہ یاد دلایا کرے کہ میں نے اس کی بچی کی فیس کے پیسے اسے بھجوانے ہیں؟ اس نے مجھ سے ایک بار مدد مانگ لی نا، اب میرا فرض ہے کہ ہر بار مانگے بنا اس کی ضرورت پوری کر دیا کروں۔ مجھے خود اس بات کا دھیان رکھ کر اسے اس شرمندگی سے بچانا چاہیے۔ علی نے مسکرا کر اس کی چھوٹی سی ناک دبائی۔ اسے علم تھا وہ ایسی ہی تھی، سادہ دل اور بے ریا، ہر درجہ دوسروں کے جذبات کا خیال رکھنے والی۔ علی کو اس کی یہی عادت سب سے زیادہ پسند تھی۔ مجھے ایک میسج کر کے آفس میں بھی یاد کروا دینا، بل بھی جمع کروانا ہے تو ساتھ ہی دونوں کام کر دوں گا۔ علی نے ٹائی کی ناٹ باندھتے ہوئے آئینے میں ذرا کی ذرا اسے دیکھا۔ ٹھیک ہے، میں میسج کر دوں گی۔ اور رہا UPS، انشاءاللہ میں سوچ رہی ہوں اس کے لیے کمیٹی ڈال لوں۔ اس نے علی کو ٹفن اور بیگ پکڑایا اور اپنے کاموں میں لگ گئی۔ طیبہ صدف کی اسکول کی کلاس فیلو تھی، دونوں 1 کلاس سے لے کر میٹرک تک ساتھ پڑھی۔ دوستی تو نہ تھی، بس ویسے ہی سلام دعا تھی جیسے کسی بھی کلاس فیلو سے ہوا کرتی ہے۔ پھر کالج میں کون کہاں گیا کسی کو نہیں معلوم۔ برسوں بعد دونوں کہیں فیس بک پر پرانی سہیلیوں کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے ایک دوسرے کو مل گئیں۔ تب سے کبھی کبھار بات چیت ہو جایا کرتی تھی۔ ایک دن طیبہ نے صدف کو چیٹ کے دوران اپنی زندگی کے حالات بتاتے اس سے مدد کی اپیل کی تھی۔ بس میں اپنی اولاد کی وجہ سے مجبور ہو کر یہ بات کر رہی ہوں، کوئی ایسا بندہ ہو جو اس کی پڑھائی کی ذمہ داری اٹھا لے، یہ اچھے سے پڑھ جائے۔ میں خود تو BA پاس ہوں اور میاں FA پاس، اسی لیے چاہتی ہوں کہ بیٹی خوب پڑھے۔ پتہ نہیں کیسے، لیکن مجھے ایک دم تمہاری یاد آئی کہ تم سے بات کرتی ہوں۔ طیبہ کے ماں باپ کا انتقال ہو چکا تھا، بہن بھائی کوئی تھے نہیں کہ کسی سے اپنا دکھ سکھ بانٹتی۔ شوہر کسی دکان پر سیلز مین تھے اور آمدن بے حد کم تھی۔ مکان کرائے کا تھا اور ایک ہی بیٹی تھی جو کسی قریبی اسکول میں پڑھتی تھی۔ معاشی مسائل کی تنگی کا رونا تو تھا ہی، لیکن شوہر کی بے حسی اور گری ہوئی صحت اسے زیادہ رلاتی تھی۔ چوروں کے درد کی وجہ سے کوئی نوکری کر نہیں سکتی تھی، بیٹی کی پریشانی سے کھائی جاتی تھی۔ سب ہو جائے گا، تم پریشان مت ہو، تم نے اچھا کیا جو سب مجھ سے کہہ دیا۔ اگلے مہینے سے تمہیں شندانہ کی فیس خود سے جمع کروانے کی ضرورت نہیں ہے، فیس تم تک پہنچ جائے گی۔ صدف کا نرم دل فوراً سے اس کی مدد پر آمادہ ہو گیا تھا۔ گو کہ اس کے اپنے حالات بھی اتنے اچھے نہیں تھے، لیکن وہ گھر میں سلائی کا کام کر کے اتنی رقم تو کسی کے لیے بطور صدقہ نکال ہی سکتی تھی۔ اور بس اس نے طے کر لیا تھا، تم ہر کسی کی مدد پر آمادہ ہو جاتی ہو تو ہم کون سا بہت اچھے حالات میں ہیں، مشکل سے اپنی گزر بسر کرتے ہیں۔ میری ترقی ہے کہ پچھلے 2 سال سے ہوئی نہیں، اخراجات ہیں کہ ہر ماہ ہی زیادہ ہو جاتے ہیں۔ علی نے جب سنا تو تاثر سے اسے دیکھتے کہنے لگا کہ انتہائی پیار سے قیمہ کریلے کھلانے پر ہی وہ ٹھٹک گیا تھا۔ مہینے کے آخر پر بلا صدف ایسی عیاشی کروا دے بنا کسی مقصد کے، یہ کیسے ممکن تھا؟ اور اب بلی تھیلے سے باہر آ چکی تھی اور صدف کے دلائل وہ پہلے سے ہی جانتا تھا۔ جو بھی ہے، ہمارے حالات اس سے تو بہتر ہی ہیں، وہ بیچاری بتا رہی تھی۔ نہ جانے کس دل سے بیچاری نے مجھ سے مدد مانگی ہوگی۔ ہم کم از کم اتنے برے حالات میں تو نہیں ہیں کہ کسی کے آگے ہاتھ پھیلائے اپنے بچوں کا صدقہ سمجھ کر دے رہی ہوں۔ اللہ اس کے بدلے ہمیں نہ جانے کتنا نوازے گا۔
علی اسے کیا جواب دیتا؟ وہ ہمیشہ ایسی کوئی نہ کوئی بات کر کے اسے لاجواب کر دیا کرتی تھی۔ سو یوں وہ ہر ماہ ہی طیبہ کو اس کی بیٹی کی فیس بھجواتی اور جواب میں ڈھیروں دعائیں لیا کرتی تھی۔ طیبہ کو شرمندگی کا احساس نہ ہو اس لیے اس نے یہ کہہ رکھا تھا کہ وہ تو صرف اس تک رقم پہنچاتی ہے، رقم بھجواتا کوئی اور ہے۔ وقت چھلانگے لگاتا جیسے 2 سال پلک جھپکنے میں لنگ گیا۔ نہ ہی صدف کمیٹی ڈال سکی اور نہ ہی ان کے گھر UPS لگ سکا۔ البتہ زیادہ سلائی کرنے کی وجہ سے صدف کو کمر میں درد رہنے لگا تھا اور ڈاکٹر مسلسل اسے صفائی کرنے سے نیچے بیٹھ کر پوچھا لگانے سے منع کر رہی تھی۔ انہی دنوں بچیوں کے لیے اسکول بیگز اور اسٹیشنری کی ضرورت پڑی تو صدف نے ساری خریداری ایک ساتھ نپٹانے کا پروگرام بنا لیا۔ اپنی بچیوں کی شاپنگ کرتے ہوئے شنتانا کے لیے بھی سویٹر اور گرم سوٹ خرید لیا۔ وہ بچت کرنے کے لیے ہمیشہ سیزن کے اختتام پر لگنے والی سیل سے کپڑے خرید کر اگلے سال کے لیے رکھ لیتی تھی۔ اس طرح اس کی کافی بچت ہو جاتی تھی۔ لو اب تم کپڑے بھی خرید رہی ہو اس کے لیے، پہلے فیس دیتی تھی وہ کافی نہیں تھا کیا کہ اب کپڑوں کی خریداری بھی شروع کر دی۔ اپنے بجٹ کی حالت دیکھو، اپنے لیے ایک بھی سوٹ نہیں لیا تم نے، علی نے اسے خریداری کرتے ہوئے ٹوکا تھا۔ تو کیا ہو گیا یار، انسان اپنے بچوں کے ساتھ کسی اور کے بچوں کا اچھا سوچتا ہے تو وہ پلٹ کر اپنے بچوں پہ ہی لوٹتا ہے۔ علی بس سر پر ہاتھ پھیر کر رہ گیا تھا، بھلا وہ صدف ہی کیا جو نیکی کرنے سے باز آ جائے۔ صدف نے پارسل بھجوانے کے لیے طیبہ سے اس کا پتہ مانگا تھا۔ گھر کا پتہ وہی قریب کے علاقے کا تھا تو اس نے سوچا کہ جا کر خود ہی کپڑے اس کے حوالے کر دے، اس طرح ملاقات بھی ہو جائے گی اور پارسل کا خرچ بھی بچے گا۔ سو یوں اتوار کو اس نے علی کو آمادہ کیا کہ وہ اسے کچھ دیر کو ہی صحیح طیبہ کی طرف لے جائے۔ وہ طیبہ کو بتائے بنا ہی چل پڑی تھی کہ بتا کر جانے بھی خواہ مخواہ وہ چائے کھانے کے لزومات کا انتظام نہ کرنا، خواہ مخواہ کسی کو تکلف کی اذیت کیا دینا۔ ویسے بھی اس کا ارادہ زیادہ دیر بیٹھنے کا نہیں تھا۔ مطلوبہ پتے پہ پہنچ کر اس نے بیل دینا چاہی تو بیل خراب تھی، گیٹ کھلا تھا، سو وہ یوں ہی اندر داخل ہو گئی۔ علی باہر بائک پہ ہی اس کا انتظار کرنے لگا تھا۔ ہاں تو اگر سوٹ اور جولری لی ہے تو اپنے پیسوں سے لی ہے نا، تجھے کیا تکلیف ہے؟ اندر سے آواز باہر آ رہی تھی۔ صدف وہیں شیشو پن میں کھڑی ہو گئی کہ اندر جائے یا نہیں، یوں لگ رہا تھا کہ گھر میں کوئی لڑائی جھگڑا چل رہا ہے۔ اپنے پیسے کہاں سے آئے تیرے پاس؟ کماتی ہے کیا تو جو اپنی کمائی کی بات کرتی ہے؟ ایک مردانہ آواز ابھری، شاید وہ طیبہ کا شوہر ہوگا۔ اس نے اندازہ لگایا۔ کماتی نہیں ہوں لیکن اپنا دماغ استعمال کرتی ہوں، بہت سی سہیلیاں ہیں جن سے ہمدردی کے نام پر رقم بٹورتی ہوں، جھوٹی سچی کہانیاں سنا کر، صرف اس لیے کہ تم میری اچھا پہننے اوڑھنے، کھانے پینے اور گھومنے پھرنے کی خواہش پوری نہیں کر سکتا۔ اب دیکھ ہر مہینے سب سے تھوڑا تھوڑا لے کر میں کتنی عیاشی کر لیتی ہوں۔ یہ سب تو میرے دماغ کا کھیل ہے، ورنہ تجھ کنجوس کے ساتھ تو میں اپنی خواہشات اور حسرتیں دل میں لیے لیے ہی مر جاتی۔ صدف کو تو پسینے چھوٹ گئے تھے، وہ کیا سن رہی تھی یہ سب؟ اتنا بڑا دھوکہ! اس نے وہیں سے واپس جانے میں ہی بہتری جانی کہ اندر جانے کی اس میں ہمت ہی نہیں ہو پا رہی تھی۔ گھر چلیں علی، اس کی آواز رن گئی تھی۔ کیا ہوا، سب ٹھیک تو ہے نا؟ علی یکدم چونکا تھا۔ ٹھیک ہے سب، پلیز مجھے گھر لے چلیں۔ علی نے مزید سوال جواب کیے بنا بائک سٹارٹ کر دی۔ گھر آ کر وہ اپنے کمرے میں بند کتنی دیر روتی رہی تھی۔ علی خاموشی سے اسے دیکھتا رہا تھا کہ جب وہ تھوڑا بہتر محسوس کرے گی تو خود اسے بتائے گی کہ ہوا کیا تھا۔ رات تک وہ کچھ نارمل ہو گئی تو اس نے سارا معاملہ علی کو بتا ڈالا۔ تو اس میں رونے والی کیا بات ہے؟ آپ کے نزدیک رونے والی کوئی بات ہی نہیں ہے۔ میں اتنی محنت سے پیسے کما کر اسے بھجواتی تھی صرف اس لیے کہ وہ مشکل میں ہے، اس کی مدد ہو جائے گی، لیکن وہ میری مخلصی کا ایسا صلہ دیا اس نے، مجھے بیوقوف بنا کر خود مزے کر رہی ہے، مجھ پر ہنس رہی ہے۔ وہ پھر سے رو دی تھی۔ دیکھو صدف، پہلے تم یہ سوچ لو کہ یہ نیکی جو تم نے اس کے ساتھ کی، اس کی نیت کیا تھی؟ اگر تم اس سے کسی بدلے کی توقع رکھ کر نیکی کر رہی تھی تو پھر تو تمہارا رونا بنتا ہے، پھر وہ ظالم ہے اور تم مظلوم۔ لیکن اگر تم نے یہ سب اللہ کی رضا پانے کے لیے کیا، اللہ کے بندے کے کام آنے کے لیے، تو پھر یہ آنسو کیوں؟ اگر یہ معاملہ تمہارے اور اللہ کے درمیان تھا تو پھر تو اللہ تک تمہاری نیکی بھی پہنچ گئی اور خلوص بھی، وہ تمہیں اس کا اجر بہترین صورت میں دے گا۔ طیبہ کے جھوٹ کی سزا اسے مل جائے گی۔ ہم کسی کے دل کو نہیں ٹٹول سکتے کہ کوئی ہم سے مدد مانگتے ہوئے سچ بیان کر رہا ہے یا جھوٹ۔ ہمیں اس انسان کے سوال پہ اسے نہیں اپنے اللہ کو جواب دینا ہوتا ہے۔ آپ کتنی بھی تحقیق کروا لیں، کسی کے حالات کا سچ نہیں جان سکتے۔ سو اگر تم نے یہ نیکی اللہ کی خاطر کی ہے تو اپنے آنسو اور دل صاف کرو اور
اور اپنی اس نیکی کو دریا میں ڈال دو۔ صدف نے علی کی باتوں پر سر ہلاتے فوراً سے اپنے آنسو پہنچے اور مسکرا دی۔ آپ کی ایک ایک بات ٹھیک ہے علی، میں واقعی اگر اللہ کی راہ میں دے رہی ہوں تو اس بندے کے عمل کی ذمہ دار میں نہیں ہوں۔ وہ اب میرے دیے سے جو بھی کرے، میں نے اسے نہیں اللہ کو دیا ہے، اپنا صدقہ نکالا ہے، اپنے لیے آگے بھیجا ہے۔ اتنی سی بات مجھے سمجھ میں نہ آ سکی، آپ نے کتنا اچھا سمجھایا ہے مجھے۔ بعض دفعہ ہمیں اتنی سی بات ہی سمجھ میں نہیں آتی، اور تمہارے ساتھ رہ کر میں بھی ایسی باتیں اچھی طرح سمجھنے اور اچھا سمجھانے لگا ہوں۔ وہ دونوں مسکرا رہے تھے۔ ملال تو تھا، لیکن وہ بھی ایک آدھ روز میں دور ہو ہی جانا تھا۔ میں نے شنتانا کے لیے پارسل بھجوایا ہے، مل جائے تو بتا دینا۔ اس نے طیبہ کو میسج کیا تھا۔ جواباً اس نے بہت سارا شکریہ اور دعائیں دی تھیں۔ اسی شام علی آفس سے آتے ہوئے مٹھائی کا ڈبہ ساتھ لایا تھا۔ ڈبہ کھول کر اس کی من پسند برفی کا ٹکڑا اس کے منہ میں ڈالا۔ یہ کس خوشی میں، اس نے مٹھائی سے بھرے منہ سے پوچھا۔ میری 2 سال سے رکی ہوئی پروموشن ہو گئی ہے، اور 2 سال کا بونس بھی ملے گا، اور کمپنی کی طرف سے مجھے پک اینڈ ڈراپ کی سہولت بھی ملے گی۔ اب میں انشاءاللہ تمہیں اے سی لگوا کر دوں گا۔ میری پیاری بیوی اور بیٹیوں کو گرمی جھیلنی نہیں پڑے گی۔ اور جانتی ہو، جب مجھے پروموشن کا پتہ چلا تو مجھے پہلا خیال کیا آیا؟ علی خوشی خوشی بتا رہا تھا، یہی کہ یہ سب اسی نیکی کا صلہ ہے جو تم نے بے لوث طیبہ کے ساتھ کی۔ اس کی اصلیت جان کر بھی تم نے اس معاملے کو اللہ کے سپرد کر کے دل بڑا کر لیا۔ صدف مسکرا دی۔ شاید آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، اللہ اپنے ہاں کیے ہوئے سودے کبھی ضائع نہیں جانے دیتا۔ اب کیا سوچا ہے آگے؟ طیبہ کی اصلیت جان کر بھی اسے پیسے بھجواتی رہو گی؟ وہ مستحق نہیں ہے، یہ بات میں جان گئی ہوں، تو اب اسے نہیں بھجواؤں گی، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ میں اللہ کی راہ میں دینا چھوڑ دوں گی۔ آپ ٹھیک کہہ رہے تھے کہ ہم کسی کا حال نہیں جانتے، کہ کون اپنی حقیقی مجبوری بیان کر کے مدد مانگتا ہے اور کون جھوٹ کا سہارا لیتا ہے۔ ہمیں تو اللہ کی راہ میں دینا ہوتا ہے۔ آج ایک عورت آئی تھی میرے پاس، کام مانگ رہی تھی، میں نے اسے کام پر رکھ لیا ہے۔ مجھے ماسی کی ضرورت تو صرف صفائی کے لیے تھی، لیکن اب اس سے کپڑے بھی دھلوا لوں گی، بس اس کی مدد ہو جائے گی۔ وہی رقم جو طیبہ کو بھجواتی تھی اب اس ماسی کو دے دوں گی، تنخواہ کی مد میں اور زائد بھی دے دیا کروں گی ہر ماہ۔ اور پتہ ہے، ماسی کی بیٹی بھی شنتانا جتنی ہے، اب اس کے لیے کپڑے خریدا کروں گی۔ اس طرح اس کی عزت نفس بھی مجروح نہیں ہوگی اور اس کا کام بھی بن جائے گا۔ علی اس کے شفاف دل اور سادہ دلی پر ہنس دیا کھل کر۔ کون کہتا ہے سادہ دلی، بے حیائی اور ہمدردی ہنر نہیں ہے؟ یہ تو وہ موتی ہے کہ جس کو مل گیا وہ نوازا گیا۔ بے حیا دل، شفاف روحیں اس دنیا میں بھی انعام پاتی ہیں اور اس دنیا بھی جنتوں کی وارث ٹھہراتی ہیں، اور جب اس کی نوازش ہوتی ہے تو بندے کی جھولی چھوٹی پڑ جاتی ہے۔ صدف کی خوبصورت آنکھیں مسکرا رہی تھیں اور اس کے دعا کے لیے اٹھے ہاتھوں میں شکرانے کے پھول کھلے تھے۔